آپ کو پرجوش تالیاں ہو جائیں ایک بار مسعود قاضی صاحب کے لیے. اور اس ادب کی محفل کو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت عرصے تک یاد رکھیں گے. ریڈیو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امین ترویری صاحب کی آپ کا میں نے ذکر کیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سید طالب صاحب بہت بہت شکریہ ہوں تمام مہمان کا جو آج یہاں آئے ہیں. دعوت کلام میں دینا چاہوں گی کہ تعلق دیر سے رشتہ حرم سے ہے تو بس اتنا, تعلق دیر سے رشتہ حرم سے ہے تو بس اتنا, مسلسل لوٹا جاتا ہے انہی کے درمیان مجھ کو. اور اس شعر کے خالق محترم راجیو چکرورتی صاحب ہیں. راجیو چکرورتی نے اپنی اردو شاعری سے محبت کا آغاز آج سے 30 سال قبل ڈیلس میں کیا. اردو گھر کے مشاعروں سے آغاز کیا. ان کا ہر شعر رفعت اللہ ہے, ہر لحاظ سے اعلیٰ معیار کا ہے. راجیو چکرورتی صاحب کی شاعری ان کی اردو زبان سے بے پناہ محبت کی عکاسی کرتی ہے. خواتین و حضرات, آپ سب کی پرجوش تالیوں میں دعوت کلام دے رہی ہوں راجیو چکرورتی. آپ سب کو میرا سلام اور آداب. اور مہمان خصوص محترم قاضی صاحب, بہت عرصے بعد, شاید 20-25 سال بعد آپ سے بات کر رہے ہیں. میری طبیعت روایتی غزل کی طرف مائل ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک غزل پچھلے سال میں نے کہی, لیکن مشاعرے میں شاید 3 سال بعد آ رہا ہوں تو آپ سب کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے ذریعے میں مجھے مطلب عرض کیا ہے فرحان صاحب کہ اضطراب, آہ و بکا, اشک فشانی, افسوس. اضطراب, آہ و بکا, اشک فشانی, کیا بات, افسوس. عشق کی مختصراً ہے یہ کہانی. بہت عمدہ. اضطراب, آہ و بکا, اشک فشانی, افسوس. عشق کی مختصراً ہے یہ کہانی, افسوس. اور خرمن جان کو صدا راکھ کیا کرتی, کہ خرمن جان کو صدا راکھ کیا کرتی ہے, گرمی آتش غم ہائے نہانی. افسوس کہ خرمن جان کو صدا راکھ کیا کرتی ہے, گرمی آتش غم ہائے نہانی. افسوس محرم مدنیت کی. اور نہ وہ پہلا سا رہا قلب میں اب صبر و قرار, نہ وہ پہلا سا رہا قلب میں اب صبر و قرار, نہ وہ پہلی سی رہی خون میں روانی. افسوس, نہ وہ پہلا سا رہا قلب میں اب صبر و قرار, نہ وہ پہلی سی رہی خون میں روانی. افسوس. اور سایہ نخل محبت کی طلب میں تعمر, سایہ نخل محبت کی طلب میں تعمر, ہم نے دنیا کی کہاں خاک نہ چھانی. افسوس کہ سایہ نخل محبت کی طلب میں تعمر, ہم نے دنیا کی کہاں خاک نہ چھانی. افسوس. اور ایک وحشت سے کسی دوسری وحشت کی طرف, ایک وحشت سے کسی دوسری وحشت کی طرف مستقل شوق نے کی نقل مکانی.
دوسری وحشت کی طرف عمدہ کلام۔ مستقل شوق نے کی نقل مکانی، ہاں۔ افسوس اور جن سے ناپید تلطف، جن سے ناپید تلطف کے تعاقب میں کہیں، کہ جن سے ناپید تلطف کے تعاقب میں کہیں ہو گئی نظر اجل اپنی جوانی، کہ جن سے ناپید تلطف کے تعاقب میں کہیں ہو گئی نظر اجل اپنی جوانی، افسوس اور تھا وہ ایک خواب حقیقت جسے سمجھا ہم نے، تھا وہ ایک خواب حقیقت جسے سمجھا ہم نے، نقش حسن کہ جس کا نہیں ثانی، افسوس کہ تھا وہ ایک خواب حقیقت جسے سمجھا ہم نے، نقش حسن کہ جس کا نہیں ثانی، افسوس اور جس کے ہاتھوں میں فقط ایک کھلونا تھا یہ دل، جس کے ہاتھوں میں فقط ایک کھلونا تھا یہ دل، ہے اسی شخص کے زیر نگرانی، افسوس پڑھتے رہیے۔ کہ جس کے ہاتھوں میں فقط ایک کھلونا تھا یہ دل، جس کے ہاتھوں میں فقط ایک کھلونا تھا یہ دل، ہے اسی شخص کے زیر نگرانی، افسوس اور غم کے یلغار نے وہ حال، وہ غم کے یلغار نے جبرن وہ کیا حال، غم کے یلغار نے جبرن وہ کیا حال، کہ ہے جسم کمزور طبیعت خفقانی، غم کے یلغار نے جبرن وہ کیا حال، کہ غم کے یلغار نے جبرن وہ کیا حال، کہ ہے جسم کمزور طبیعت خفقانی، افسوس اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، شاید آپ اس کو سنائیں گے، کہ لاکھ سمجھایا نصیحت کی سبب پڑھوایا، کہ لاکھ سمجھایا نصیحت کی سبب پڑھوایا، عقل کی دل نے مگر ایک نہ مانی، لاکھ سمجھایا نصیحت کی سبق پڑھوایا، عقل کی دل نے مگر ایک نہ مانی، افسوس اور عشق پر جب بھی کیا، عشق پر جب بھی کیا نطق نے قصد تفسیر، عشق پر جب بھی کیا نطق نے قصد تفسیر، گم ہوئے سارے ہی لفظوں کے معانی، عشق پر جب بھی کیا نطق نے قصد تفسیر، گم ہوئے سارے ہی لفظوں کے معانی، افسوس اور یہ ایکچولی میں نے جو انسپریشن لی اس کی وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ ہرچہ گویم عشق را شرح و بیان، ہرچہ گویم عشق را شرح و بیان، چون بعشق آیم خجل باشم ازام۔ تو شعر دوبارہ کرتا ہوں کہ عشق پر جب بھی کیا نطق نے قصد تفسیر، گم ہوئے سارے ہی لفظوں کے معانی، افسوس اور مات کھائی تو بالآخر ہمیں کرنا ہی پڑا، مات کھائی تو بالآخر ہمیں کرنا ہی پڑا، زندگی میں پائے زام ہمادانی، افسوس کہ مات کھائی تو بالآخر ہمیں کرنا ہی پڑا، زندگی میں پائے زام ہمادانی، افسوس اور ممتاز کیا ہے کہ بس بھی ناداں
بس بھی ناداں کہ ہوئی تیری غزل گوئی اب، بس بھی ناداں کہ ہوئی تیری غزل گوئی اب، لائق انجمن مرثیہ خوانی۔ بس بھی ناداں کہ ہوئی تیری غزل گوئی اب، لائق انجمن مرثیہ خوانی۔ افسوس اضطراب آہ و بکا اشک فشانی، افسوس عشق کی مختصراً ہے یہ کہانی، افسوس۔ مشاعروں میں ایک آدھی غزل لے آتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک فرمائش چند سال میرے خیال سے اس پہ ڈیٹ لکھا ہوا ہے 2008 سال، یہ تو بہت پرانی غزل جی، 8 سال ہوئے بلکہ 8 سال۔ یہ ہزارہ ادب کی طرف سے ایک مشاعرہ ہوا تھا، اعجاز صاحب نے کروایا، تو انہوں نے مصرع طرح دیا تھا کہ خدا جانے کہاں لے جائے اب باد خزاں مجھ کو۔ جی، مصطفی کی زمین میں یہ مصرع ہے، لیکن یہ مصرع مصطفی کا نہیں ہے۔ میں نے بعد میں تحقیق کی تو مصطفی نے اس زمین میں 2 غزلیں کہی، لیکن یہ جو مصرع ہے وہ پتہ نہیں کس کا ہے، زمین تو وہی۔ بہرحال غزل آپ اجازت دیں۔ مطلب اس کیا ہے کہ گلا کیا گر نہیں ملتا ہے منزل کا نشان مجھ کو، گلا کیا اگر نہیں ملتا ہے منزل کا نشان مجھ کو، نشاط آور ہے آواز رحیل کارواں مجھ کو، کہ گلا کیا گر نہیں ملتا ہے منزل کا نشان مجھ کو، نشاط آور ہے آواز رحیل کارواں مجھ کو، اور وہ جس سے ہو سکے حاصل سرور جاویداں مجھ کو، وہ جس سے ہو سکے حاصل سرور جاویداں مجھ کو، کوئی ایسا پلا دے جام اے پیر مغاں مجھ کو، وہ جس سے ہو سکے حاصل سرور جاویداں مجھ کو، کوئی ایسا پلا دے جام اے پیر مغاں مجھ کو۔ اور یہ دنیا بے وفا دنیا، وفا نہ آشنا دنیا، یہ دنیا بے وفا دنیا، وفا نہ آشنا دنیا، بھلا ملتا بھی کیا اس میں رفیق و رازداں مجھ کو، یہ دنیا بے وفا دنیا، وفا نہ آشنا دنیا، بھلا ملتا بھی کیا اس میں رفیق و رازداں مجھ کو۔ کلاسک۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور نہ جانے اب تلک وہ شخص کیوں ہے بدگماں مجھ سے، نہ جانے اب تلک وہ شخص کیوں ہے بدگماں مجھ سے، نہیں جس کے سوا کوئی خیال ہی نوحاں مجھ کو۔ کیا بات ہے، مقرر ارشاد حضور، واہ 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 واہ۔ نہ جانے اب تلک وہ شخص کیوں ہے بدگماں مجھ سے، نہیں جس کے سوا کوئی خیال این و ہاں مجھ کو۔ اور کہاں ہیں دن وہ بچپن کے، کہاں ہیں دن وہ بچپن کے، کہاں وہ پل لڑکپن کے، کہاں ہیں دن وہ بچپن کے، کہاں وہ پل لڑکپن کے، لگے ہے اب متاع عمر رخش بے انعام مجھ کو۔ مجاز کی ترکیب ہے کہ کہاں ہے دن وہ بچپن کے، کہاں وہ پل لڑکپن کے، لگے ہے اب متاع عمر رخش بے انعام مجھ کو۔ اور گلستان جہاں میں
ہوں بسانے برگ آوارہ گلستان جہاں میں ہوں بسانے برگ آوارہ خدا جانے کہاں لے جائے اب باد خزاں مجھ کو گلستان جہاں میں ہوں بسانے برگ آوارہ خدا جانے کہاں لے جائے اب باد خزاں مجھ کو. اور شعر کہ تعلق دیر سے بہت اچھا شعر. تعلق دیر سے رشتہ حرم سے ہے تو بس اتنا. تعلق دیر سے رشتہ حرم سے ہے تو بس اتنا مسلسل لوٹا جاتا ہے انہی کے درمیان مجھ کو. چکرورتی بے پناہ شعر کہا بے پناہ شعر کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تعلق دیر سے رشتہ حرم سے ہے تو بس اتنا مسلسل لوٹا جاتا ہے انہی کے درمیان مجھ کو. اور آخری شعر ہے کہ رموز جلوہ ہائے حسن سے میں خوب واقف ہوں. رموز جلوہ ہائے حسن سے میں خوب واقف ہوں. نظر آتا ہے ہر سو اس کا سنگ آستاں مجھ کو. رموز جلوہ ہائے حسن سے میں خوب واقف ہوں. نظر آتا ہے ہر سو اس کا سنگ آستاں مجھ کو. اور ممتاز کیا ہے کہ زمین مصحفی میں کہہ تو دی میں نے غزل ناداں. زمین مصحفی میں کہہ تو دی میں نے غزل ناداں. خبر کس کو کہیں گے کیا سخن کے قدرداں مجھ کو. زمین مصحفی میں کہہ تو دی میں نے غزل ناداں. خبر کس کو کہیں گے کیا سخن کے قدرداں مجھ کو. گلا کیا گر نہیں ملتا ہے منزل کا نشاں مجھ کو. نشاط آور ہے آواز رحیل کارواں. بہت اچھے راجیو جی. زندہ باد. ایک اور غزل کی فرمائش ہمارے دوست جناب تمیز صاحب نے کی ہے. میں ویسے یہ غزل آج لانے والا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ مشاعرے کی غزل نہیں ہے, لیکن انہوں نے ذکر کی کہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے میں لائی. پڑھ دو ان کے کہنے پہ, نہیں تو واپس رائٹ نہیں ملے گا. میں ان کے ساتھ آیا ہوں تو گھر بھی جانا ہے مجھے. ارشاد حضور. جی یہ اتفاق سے میں انٹرنیٹ پہ جب شاعری پڑھ رہا تھا تو مولانا روم کی یہ غزل میری نظر سے گزری, تو اس سے میں نے تحریک لی اس کی. اور انہیں کہتے ہیں کہ چھ دانستم, یہ رومی کا شعر ہے کہ چھ دانستم کہ ان سودا مرا زین سان کند مجنون. چھ دانستم کہ ان سودا مرا زین سان کند مجنون. دلم را دو زخی سازد دو چشمم را کند جیگون. بہت خوبصورت شعر ہے, تو میں نے اس آئیڈیا کو میں نے ادھار لیا اور میرا مطلب بھی اسی پر ہے. تو اگر آپ اجازت دیں, زمین بھی یہی ہے. غزل کا مطلب فرحان صاحب کہ یہ سودا کیا خبر تھی اس طرح کرتا مجھے مجنون. یہ سودا کیا خبر تھی اس طرح کرتا مجھے مجنون. بناتا قلب کو دوزخ بہاتا چشم سے جیگون. یہ سودا کیا خبر تھی اس طرح کرتا مجھے مجنون. بناتا قلب کو دوزخ بہاتا چشم سے جیگون.
اور نہ پوچھو قتل گاہے جسم میں اس پل کا سناٹا، نہ پوچھو قتل گاہے جسم میں اس پل کا سناٹا، تمنائیں ہوئی جس دم غریق قلز میں پرخوں۔ بہت شکریہ کہ نہ پوچھو قتل گاہے جسم میں اس پل کا سناٹا، تمنائیں ہوئی جس دم غریق قلز میں پرخوں۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہاں ہے ابتدا اس کی، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہاں ہے ابتدا اس کی، بیان کیا کیجئے افسانہ کرب دل محزون۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہاں ہے ابتدا اس کی، بیان کیا کیجئے افسانہ کرب دل محزون۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور بنائے زیست گر غم ہے، بنائے زیست گر غم ہے تو پھر غم سے مفر کیسا، بنائے زیست گر غم ہے تو پھر غم سے مفر کیسا، مگر ایک مرگ ہے جو ہے دوائے درد روز افزون۔ سبحان اللہ، بنائے زیست گر غم ہے، سبحان اللہ، کہ بنائے زیست گر غم ہے تو پھر غم سے مفر کیسا، بنائے زیست گر غم ہے تو پھر غم سے مفر کیسا، مگر ایک مرگ ہے جو ہے دوائے درد روز افزون۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ دوات عشق و کرتا سے خلوص و کل کے حق گوئی، دوات عشق و کرتا سے خلوص و کل کے حق گوئی، بہم گر ہوں تو ہوتا ہے ہر ایک حرف سخن موضوع۔ سبحان اللہ، کہ دوات عشق و کرتا سے خلوص و کل کے حق گوئی، دوات عشق و کرتا سے خلوص و کل کے حق گوئی، بہم گر ہوں تو ہوتا ہے ہر ایک حرف سخن موضوع۔ مرصع کلام ہے یہ۔ بہت شکریہ۔ اور وہی ایک فرد ہے تاحال میرے غم سے ناواقف، وہی ایک فرد ہے تاحال میرے غم سے ناواقف، ہے جس پر ہر غزل میری، ہے جس پر میرا ہر مضمون۔ وہی ایک فرد ہے تاحال میرے غم سے ناواقف، وہی ایک فرد ہے تاحال میرے غم سے ناواقف، ہے جس پر ہر غزل میری، ہے جس پر میرا ہر مضمون۔ اور عجب کیا زندگی گر مستقل بے رنگ ہی ٹھہری، عجب کیا زندگی گر مستقل بے رنگ ہی ٹھہری، کہاں بخت سیاہ میرا، کہاں وہ عارض گلگون۔ عجب کیا زندگی گر مستقل بے رنگ ہی ٹھہری، عجب کیا زندگی گر مستقل بے رنگ ہی ٹھہری، کہاں بخت سیاہ میرا، کہاں وہ عارض گلگون۔ اور نہ ہوتا درد تو، نہ ہوتا درد تو کس شے کو کہتا عمر کا حاصل، نہ ہوتا درد تو کس شے کو کہتا عمر کا حاصل، یہی بس ایک مزار خاک زیر گنبد گردوں۔ نہ ہوتا درد تو کس شے کو کہتا عمر کا حاصل، یہی بس ایک مزار خاک زیر گنبد گردوں۔ اور گدائے کوئے خیرات محبت، گدائے کوئے خیرات محبت کیا بھلا کرتا، گدائے کوئے خیرات محبت کیا بھلا کرتا، بجز ورد صفات یار و تحقیر جہان دم۔ گدائے کوئے خیرات محبت کیا بھلا کرتا، بجز ورد صفات یار و تحقیر جہان دم۔ اور شراب عشق سے پر ساغر دل ہو، شراب عشق سے پر ساغر دل ہو
تو بھاتا ہے نہ شان و شوکت قیصر نہ مال و دولت قارون. شراب عشق سے پر ساغر دل ہو تو بھاتا ہے, شراب عشق سے پر ساغر دل ہو تو بھاتا ہے نہ شان و شوکت قیصر نہ مال و دولت قارون. اور مختار شاد علی کہ خلاصہ یہ کہ ہوں وہ رند, خلاصہ یہ کہ ہوں وہ رند جس کے واسطے نادان. خلاصہ یہ کہ ہوں وہ رند جس کے واسطے نادان. ہے ذکر دوست ہی نشہ ہے فکر یار ہی افیون. خلاصہ یہ کہ ہوں وہ رند جس کے واسطے نادان. ہے ذکر دوست ہی نشہ ہے فکر یار ہی افیون. یہ سودا کیا خبر تھی اس طرح کرتا مجھے مجنون. بناتا قلب کو دوزخ بہاتا چشم سے جہنم. آپ سب کی محبتیں حاصل کر رہے تھے اپنے خوبصورت کلام سے راجیو چکرورتی. بہت بہت شکریہ. اور جس قدر پرجوش انداز سے آپ لوگ مشاعرہ سن رہے ہیں, میں ریڈیو پہ ایک پروگرام کرتی ہوں جس میں ہم بات کرتے ہیں کچھ غزل کچھ گیت کی, اور میرا ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ لے چلیں گے آپ کو ماضی کی حسین یادوں میں. تو ابھی جب میں یہاں بیٹھی تھی تو انہی حسین یادوں میں کھو گئی میں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت سارے مشاعروں کو جایا کرتی تھی ریڈیو پاکستان کے حوالے سے. تو یہ جو آوازیں تھیں, یہ داد تھی, یہ انداز تھی, مجھے وہی خوبصورت زمانہ یاد آ گیا کہ جب میں سنتی تھی تو مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ کس چیز پہ داد دی جا رہی ہے, لیکن میرے کانوں کو بہت اچھا لگتا تھا. اور آج انہی یادوں کو آپ لوگوں نے تازہ کیا ہے. ڈیلس کے بارے میں ہمیشہ ہر فنکشن میں ہر فنکار سے, ہر اداکار سے, ہر گلوکار سے ہم یہ سنتے ہیں کہ ڈیلس آڈینس از دی بیسٹ آڈینس, اور آپ لوگ آج اس کا ثبوت دے رہے ہیں. تو جو تالیاں ہو جائیں ہمارے ڈیلس کے لسنرز کے لیے. ہمارے مہمان شعرا بھی یہاں آئے ہیں. میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ یہ شام آپ کے حوالے سے, آپ کی یادوں کے حوالے سے جب وہ واپس جائیں تو انہیں ہمیشہ یہ شام یاد رہے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جب ڈیلس میں اردو کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور بس میں اردو تشکیل پائی, یہ عرفان علی اور سید الیاس کی طرح اس کے بانیوں میں شامل رہے. درمیان میں جرمنی منتقل ہو گئے. اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایسے عظیم لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیلس تشریف لا کر اردو گھر ڈیلس کی سرگرمیوں میں کارکن رہے ہیں. بہت ہی سینئر شاعر ہیں. محترم, میں بہت ہی احترام کے ساتھ بلانا چاہوں گی ہمارے محترم شاعر دعوت کلام دے رہی ہوں جناب منظور قاضی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. آپ سب کی پرجوش تالیوں میں منظور قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں. دعوت کلام. اتنے اچھے اچھے شعرا کے بعد مجھے پڑھا ہوا ہے. مجھے تو احساس ناتمامی بھی ہے اور احساس کمتری بھی ہے. راجیو چکرورتی کے بعد فرحان صاحب اور میرے چھوٹے بھائی کے بعد مجھے پڑھواتے ہیں آپ لوگ. منظور بھائی, آپ کی آمد ہمارے لیے حضور اعزاز ہے. شکریہ بہت بہت. خیر و برکت کا باعث ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا, سب کا, آپ حضرات کا. اور راجیو کی جو نظم اس نے غزل سنائی تھی مصطفی کے اس میں, تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ میں کہوں کہ خدا کا شکر ہے میں آ گیا ہوں تیری محفل میں. وگرنہ ختم کر دیتی میری بتنہائیاں مجھ کو. خدا کا شکر ہے میں آ گیا ہوں تیری محفل میں, وگرنہ ختم کر دیتی میری تنہائیاں مجھ کو. چمن سے مطمئن میں تھا نہ ویرانے سے میں خوش ہوں, سکون آیا وہاں مجھ کو نہ چین آیا یہاں مجھ کو. چمن سے مطمئن میں تھا نہ ویرانے سے میں خوش ہوں, سکون آیا وہاں مجھ کو نہ چین آیا یہاں مجھ کو. غلط باتیں اگر سوچوں
تو فوراً ٹوک دیتی ہے الہی شکریہ تیرا کہ دی ایسی زبان اس کو. غلط باتیں اگر سوچوں تو فوراً ٹوک دیتی ہے الہی شکریہ تیرا کہ دی ایسی زبان اس کو. منظور بھائی یہ شعر آپ ہی کہہ سکتے ہیں. شکریہ 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 شکریہ. میں نے مشاعروں میں بہت کم پڑھا ہے اور وہاں پہ جرمنی میں تو مشاعرے ہوتے نہیں تھے تو کئی سال تک مشاعروں کا تجربہ نہیں ہوا. تو یہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ شعرا جو ہیں وہ ایک مطلب اور دو ایک شعر کہہ کے اپنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اسی ٹیکنیک کو میں آزمانا چاہتا ہوں آج. اگرچہ جسم تو دنیا کے سبز باغ میں تھا تیرا خیال مسلسل میرے دماغ میں تھا. یہ تو میری بات ہو رہی ہے. اگرچہ جسم تو دنیا کے سبز باغ میں تھا تیرا خیال ہمیشہ مسلسل میرے دماغ میں تھا. میں زندگی کے اندھیرے سے ڈر رہا تھا مگر تو نور بن کے فروزاں میرے چراغ. کیا خیال آ رہی ہے. یہ طویل غزل ہے. اس کے دو ایک شعر ایک شعر یہ ہے کہ سخنوران زمانہ بخوبی جانتے ہیں سخنوری کا سلیقہ جناب داغ میں تھا. بے شک بے شک. تیری محفل میں صحیح گوشے تنہائی صحیح. کیا بات ہے. اپنی ہی ذات میں اب انجمن آرائی صحیح. ایک اداسی ہی اداسی ہے میرے چاروں طرف دل کو بہلانے کو بس قافیہ پیمائی صحیح. قافیہ پیمائی. واہ واہ. ایک اداسی ہی اداسی ہے میرے چاروں طرف. بڑی سادگی ہے آپ کے کلام میں. دل کو بہلانے کو فقط قافیہ پیمائی صحیح. واہ واہ. میں تیرے نام کو بدنام نہ ہونے دوں گا. مجھ کو منظور میرے نام کی رسوائی صحیح. واہ واہ واہ. میں تیرے نام کو بدنام نہ ہونے دوں گا مجھ کو منظور میرے نام کی رسوائی صحیح. کیا بات ہے. ایک خطا ہے کہ عجیب آئینہ خانہ ہے جس میں آتے ہی عجیب آئینہ خانہ ہے جس میں آتے ہی ہر ایک ہو گیا مرکوز اپنی ہستی میں. عجیب آئینہ خانہ ہے جس میں آتے ہی ہر ایک ہو گیا مرکوز اپنی ہستی میں. جنون خود نگری ہر کسی پہ طاری ہے. جنون خود نگری ہر کسی پہ طاری ہے. کیا بات کہی آپ. ہر ایک مست ہے اپنی انا کی مستی میں. واہ 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 واہ. ہر ایک جذب ہے اپنی ذات میں قاضی بشر کو ڈھونڈتے کیوں بتوں کی بستی میں. ہر ایک جذب ہے اپنی ذات میں قاضی بشر کو ڈھونڈتے کیوں بتوں کی بستی میں. ہم نے ارمانوں کا جلتا ہوا گھر دیکھا ہے ہم نے دوزخ کو بانداز دیگر دیکھا ہے. بارہا موت کے پنجوں سے چھڑا لائی ہیں ہم نے معصوم دعاؤں کا اثر دیکھا ہے. معصوم دعاؤں کا اثر دیکھا ہے. یہ میری تعبیتی ہے. اللہ اکبر. دعاؤں کا صدقہ ہے. واہ واہ. دنیا نے کبھی ہم کو پلٹ کر نہیں دیکھا ہم نے بھی کبھی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا. یہ منظور قاضی ہیں. دنیا نے کبھی ہم کو پلٹ کر نہیں دیکھا ہم نے کبھی اس کو ہم نے بھی کبھی اس کو لپٹ کر نہیں دیکھا. وہ عکس یہ توجہ چاہتا ہوں وہ عکس جو آئینے میں موجود ہے ہر دم ویسا کوئی آئینے سے ہٹ کر نہیں دیکھا. وہ عکس جو آئینے میں موجود ہے ہر دم ویسا کوئی آئینے سے ہٹ کر نہیں دیکھا. سایہ میرا ہمزاد عجب ہے کہ کبھی بھی سایہ میرا ہمزاد عجب ہے کہ کبھی بھی ظلمت میں مجھے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. کیا بات ہو.
میرا پیغام جان محبت جان وہ سنا ایک ہمارے ظفر جعفری صاحب نے مجھے ایک طرح دی تھی نجمہ افندی کی کہ مصرے کے اوپر کہ استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے، تو اس پہ 2-3 اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں میرے چھوٹے بھائی صاحب کے پڑھ رہا ہوں آج کل قرآن کو تفسیر سے، پڑھ رہا ہوں آج کل قرآن کو تفسیر سے، سبحان اللہ، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے۔ پڑھ رہا ہوں آج کل قرآن کو تفسیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے، سبحان اللہ، بے پناہ شعر ہے۔ التجائیں کر رہا ہوں کاتب تقدیر سے، زندگی میری بسر ہو عزت و تقدیر سے، جان ہی دے دو مگر باطل کی اطاعت مت کرو، درسی ہم کو ملا ہے صورت شبیر سے۔ آخری شعر ہے کہ دل دکھا کر سادگی سے پوچھتے پھرتے ہیں وہ، آج قاضی جی نظر آتے ہیں کیوں دلگیر سے۔ ایک تو اشعار ایک غزل کے تو وہ بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں زبان انسان کی چپ رہتی نہیں ہے، زبان انسان کی چپ رہتی نہیں ہے، خاموشی سے ستم سہتی نہیں ہے، جدھر دیکھو مظالم ہو رہے ہیں، خدائی چپ ہے کچھ کہتی نہیں ہے، نہ جانے کیوں خدائی دم و خود ہے، یہ جوئے خیر کیوں بہتی نہیں ہے، نہ ہو منظور تو مایوس رب سے، بلا جگ میں صدا رہتی نہیں ہے۔ چاہیے یہ جو میرے بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سناؤں تو وہ مل جائے تو سنائی دیتا ہوں۔ یہ میں نے پچھلے اردو کے مشاعرے میں سنائی تھی، مگر وہ شاید آپ حضرات کو پتہ نہیں ہو۔ جگر کے مصرے پہ میں نے ترجمہ کی تھی، اس کا مصرع تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نغمہ امن و امان سارے جہاں تک پہنچے، دل کے گوشے سے چلے سب کی زبان تک پہنچے، چاند کا نور جہاں جائے وہاں تک پہنچے، ضوء خورشید جہاں جائے وہاں تک پہنچے، ہر گلی کوچے میں ہر ایک مکان تک پہنچے، ہر تخیل میں ہر ایک وہم و گمان تک پہنچے، ساری دنیا کے ہر ایک پیر و جوان تک پہنچے، صرف دنیا ہی نہیں کون و مکان تک پہنچے، راہ روہوں تک ہی نہیں راہ براں تک پہنچے، کیا بات، میں تو شوں تک ہی نہیں پیر و مغاں تک پہنچے، عقل کی کارگاہ دیر دوران تک پہنچے، سبحان اللہ، عشق کی بارگاہ خوش نظران تک پہنچے، سبحان اللہ، امن کی انجمن زندہ دلان تک پہنچے، جنگ کی محفل شفتہ سران تک پہنچے، شاہکار کلام ہے یہ، امن کی انجمن زندہ دلان تک پہنچے، واہ 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 واہ، جنگ کی محفل شفتہ سران تک پہنچے، دیکھنا یہ ہے خدا جانے کہاں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ پیڑ بنا جو خود دھوپ کی شدت جھیلے اور راہی کو سایہ بخشے۔ ان نیک خیالات کا اظہار کرنے والے شاعر اسٹاک ہوم سویڈن سے عرصے دراز سے وہاں مقیم ہیں۔ سویڈن میں اردو کی شمع جلانے کے لیے اپنے ادبی ادارے اور رسالہ منزل کے نام سے شروع کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے یورپ کے کئی ممالک میں کیے گئے ادبی حلقوں میں بہت مشہور ہیں۔ غزل پختہ کہتے ہیں اور نظم اعلیٰ درجے کی پیش کرتے ہیں۔ آج کے مشاعرے کے ہمارے عزیز
جن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی میں کہ ان کے اعزاز میں یہ مشاعرہ آج کا ہم نے ترتیب دیا ہے، اردو گھر کے حوالے سے ہمارے مہمان شاعر ہیں، پیش خدمت ہیں مہمان عزیزی جناب جمیل احسن صاحب، پرجوش تالیاں آپ کی میں چاہوں گی کہ بہت ہی احترام سے ہم آپ کو بلائیں دعوت کلام دینے کے لیے۔ ہوا کے ہاتھ پرندوں کے پر نہیں ہوتے، ہوا کے ہاتھ پرندوں کے پر نہیں ہوتے، نکل گئے ہیں جو گھر سے وہ گھر نہیں آتے۔ ہوا کے ہاتھ پرندوں کے پر نہیں آتے، نکل گئے ہیں جو گھر سے وہ گھر نہیں آتے۔ ہمارے مہمان شاعر آپ سب کی پرجوش تالیوں میں احسن جمیل صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ اتنی دل جمی سے آپ اس مشاعرے کو مسلسل سنے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں مقامی شعراء اتنی اچھی تعداد میں موجود ہیں جس کی مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ محترم جناب یونس اعجاز صاحب اور میرے محترم استاد جناب محترم کمل نقوی صاحب، اور میرے بہت کرم فرما دوست جناب عرفان علی صاحب، محترم مسعود قاضی صاحب اور ڈاکٹر احمد سلمان صاحب، اور اردو گھر کے رکھوالوں کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی اور آپ حضرات سے مجھے ملنے کا موقع فراہم کیا، اور اتنا اچھا مشاعرہ آپ حضرات نے برپا کیا۔ اور میں یقیناً یہ بات بھی یہاں کہہ دیتا ہوں، اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کو کچھ پراسرار دنیاؤں میں لے جاؤں جہاں پریاں ہوتی تو آپ نے مختلف ذائقوں کی شاعری سنی تو صاف ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے ابتدا وطن کے حوالے سے کی گئی ہمارے محترم جناب طالب صاحب نے، تو میں آپ کو سیدھا تھوڑی تھوڑی چیزیں سنا کے دیکھتا ہوں کہ آپ کو کیا باتیں ہے اور مجھے کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو نہایت سادہ سی نظم پیش کرتا ہوں، اور اس کا عنوان بھی انگلش میں ہے کیونکہ میں امریکہ میں ہوں، 2+2 ہے۔ واہ! عرض کیا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں 4، 2 تیرے ہیں 2 میرے ہیں، تیرے ہاتھ ہیں 4، 2 تیرے ہیں 2 میرے ہیں، ہم ان چاروں ہاتھوں سے دنیا کو گلزار بنا دیں، گر ہم اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے رکھیں، تھام کے رکھیں۔ واہ واہ واہ! شکریہ جناب۔ کمال کا شعر ہے صاحب۔ واہ 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 واہ! ایک آدھ قطع کے بعد میں آپ حضور کیا آغاز تکلم ہے! واہ واہ! جناب عرض کیا ہے کہ قلم یا ہاتھ میں تلوار رکھنا، ہاں، قلم یا ہاتھ میں تلوار رکھنا، بہر صورت کوئی معیار رکھنا، بڑی ویرانیاں ہیں زندگی میں، طبیعت کو گل و گلزار رکھنا۔ قلم یا ہاتھ میں تلوار رکھنا، بہر صورت کوئی معیار رکھنا، بڑی ویرانیاں ہیں زندگی میں، طبیعت کو گل و گلزار رکھنا۔ اور عرض کیا ہے کہ پیسہ وہی ہے، ہاتھ سے برکت نکل گئی، پیسہ وہی ہے، ہاتھ سے برکت نکل گئی، دنیا سے اعتبار کی دولت نکل گئی، اور ویسے تو چاہتوں سے گلے مل رہے ہیں ہم، دل سے مگر خلوص کی نیت نکل گئی۔ عرض کیا ہے کہ
شہر پرآشوب میں محشر اٹھا، شہر پورا شوق ہے، شہر پرآشوب میں محشر اٹھا، سر بچانا ہے تو خود پتھر اٹھا، شہر پرآشوب میں محشر اٹھا، سر بچانا ہے تو خود پتھر اٹھا، اور پھر وہی نانے زمین پر اختلاف، پھر وہی نانے زمین پر اختلاف، پھر کہیں شبوں بڑا خنجر اٹھا، پھر کہیں شبوں بڑا خنجر اٹھا۔ واہ، اور عرض کرتا ہوں ایک غزل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے نہایت سادہ، تاریکیوں کے دور سے پردہ ہٹائیے، تاریکیوں کے دور سے پردہ، تاریکیوں کے دور سے پردہ ہٹائیے، سورج کی روشنی کی طرح پھیل جائے، پہلے تو دل کو قصر محبت بنائیے، پہلے تو دل کو قصر محبت بنائیے، پھر عمر بھر خلوص کے دیپک جلائیے، اور منسوب ہوں میں آپ کے دربار خاص سے، منسوب ہوں میں آپ کے دربار خاص سے، ہاتھوں کو تھامیے میری عزت بڑھائیے، منسوب ہوں میں آپ کے دربار خاص سے، ہاتھوں کو تھامیے میری عزت بڑھائیے، اور کس سوچ نے ارادہ ساکی بدل دیا، اللہ کا نام لیجئے ساغر اٹھائیے، کس سوچ نے ارادہ ساکی بدل دیا، اللہ کا نام لیجئے ساغر اٹھائیے، اور حساس خاموشی نہ کہیں گنگنا اٹھے، دھیرے سے میری روح کے نزدیک آئیے۔ اور مقطع دیکھیے کہ کتنے جمیل خواب دکھائے ہیں آپ نے، کتنے جمیل خواب دکھائے ہیں آپ نے، اب میرے سامنے کبھی تعبیر لائیے، کتنے جمیل خواب دکھائے ہیں آپ نے، اب میرے سامنے کوئی تعبیر لائیے۔ سامعین گرامی، اب میں آپ کو ایک نظم سنائے دیتا ہوں، اس کا عنوان ہے یاد کی چبھن۔ عطا ہو حضور۔ عرض کیا ہے کہ محبتوں کی آرزو کہاں کہاں لیے پھری، محبتوں کی آرزو کہاں کہاں لیے پھری، کہاں کہاں لیے پھری، رکے نہ اس دیار میں گئے نہ اس قطار میں، رکے نہ اس دیار میں گئے نہ اس قطار میں، عجیب وحشتیں بھری ہیں جسم کے مزار میں، محبتوں کی آرزو کہاں کہاں لیے پھری، کیا بات ہے، رکے نہ اس دیار میں گئے نہ اس قطار میں، عجیب وحشتیں بھری ہیں جسم کے مزار میں، اور صدا پلٹ کے آ گئی، یہ وقت صرف ہو گیا، محبتوں کے ذکر میں پھر آگہی کا ذکر کیا، صدا پلٹ کے آ گئی، یہ وقت صرف ہو گیا، محبتوں کے تذکروں میں آگہی کا ذکر کیا، کسے متاع درد سے نواز دے گی زندگی، کسے متاع درد سے نواز دے گی زندگی، ہمیں تو یاد کی چبھن نے داغ داغ کر دیا، ہر ایک ساعت گراں، ہر ایک ساعت گراں قباحتوں میں کٹ گئی، اداسیوں کی لہر نے یوں شل دماغ کر دیا، محبتوں کی آرزو کہاں کہاں لیے پھری۔ محترمہ شازیہ صاحبہ نے بڑی اچھی آج کی نظامت کی ہے، اور انہوں نے میرا ایک شعر پڑھا جو اس حوالے سے تھا، میں وہ غزل پیش کیے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں جو حسب حال بھی ہے، اس کا عنوان ہے آنکھیں۔ تو میں آپ کی توجہ کا ممنون ہوں۔ عرض کیا ہے کہ عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، میری بات ہوئی، میری اپنی سن رہے ہو،
عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، عمر بھر کیوں نہ کسی آنکھ سے آنسو پوچھے، عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، عمر بھر کیوں نہ کسی آنکھ سے آنسو پوچھے، عمر بھر جیتے رہے اپنے لیے، تم نے دو آنکھوں سے دنیا دیکھی اور دنیا میں سسکتے ہوئے ہم جنس بھی تھے، تم نے دو آنکھوں سے دنیا دیکھی اور دنیا میں سسکتے ہوئے ہم جنس بھی تھے، تم نے دو کانوں سے نصیحت بھرے اقوال سنے، پھر بھی احساس گریزاں تھا عمل کرنے سے، اب جو ممکن ہو تو اتنا کرنا، اب جو ممکن ہو تو اتنا کرنا، موت سے پہلے یہ اعضا آنکھیں مستحق شخص کو خیرات میں دے کر جانا۔ تم نے دنیا میں سسکتے ہوئے ہم جنس بھی تھے، تم نے کانوں سے نصیحت بھرے اقوال سنے، پھر بھی احساس گریزاں کا عمل کرنے سے، اب جو ممکن ہو تو اتنا کرنا، موت سے پہلے یہ اعضا آنکھیں مستحق شخص کو خیرات میں دے کر جانا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے معلوم نہیں اور مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ یہ حضور ساری رات آپ کے لیے ہے، تہجد تک آپ کے لیے ہے۔ میں اپنے محترم دوست آپ کو بتا دیں کہ جب مطلع ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ زخم کیا سب کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، زخم کیا سب کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ خزانے تو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، زخم کیا سب کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ خزانے تو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، اور میرا چہرہ تو میری جان تیری جانب ہے، میرا چہرہ تو میری جان تیری جانب ہے، باقی چہرے تو زمانے کے لیے ہیں، میرا چہرہ تو میری جان تیری جانب ہے، باقی چہرے تو زمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور دل کی بستی جو اجڑ جائے تو بستی ہی نہیں، دل کی بستی جو اجڑ جائے تو بستی ہی نہیں، شہر اجڑے تو بسانے کے لیے ہوتے ہیں، اور دل کی آواز اگر شعر میں شامل ہو جمیل، دل کی آواز اگر شعر میں شامل ہو جمیل، شعر محفل میں سنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور نظم آپ حضرات کی فرمائش پر یہ وطن کے حوالے سے ہے، اس کا عنوان ہے نقشہ۔ اب آپ لاہور، کراچی، ملتان، پنڈی کی گلیوں کو دیکھیے اور اس نظم کا، اس کے تناظر میں اس کو دیکھیے۔ ہر گلی کے موڑ پر سہما ہوا بچہ ملے گا آپ کو، ہر مکان کے صحن میں ٹوٹی پرانی کھاٹ پر کھانستی بیمار بوڑھی ماں ملے گی آپ کو۔ ہاں یہ میرا شہر ہے، ہاں میرے اس شہر کی دیوار پر لکھا ہوا ہے، ملک کتنے سال سے آزاد ہے، آج بھی دہقان کا بیٹا فقط دہقان ہے، اور مزدور کے لب پر وہی فریاد ہے۔ عرض کیا ہے کہ فرشتوں نے جسے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے جسے سجدہ کیا تھا وہ کل فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا تھا، فرشتوں نے جسے سجدہ کیا تھا وہ کل فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا تھا، اور مجھے سوز تمنا دے کے آخر نہ جانے خود وہ کیوں سہما کھڑا تھا، مجھے سوز تمنا دے کے آخر نہ جانے خود وہ کیوں سہما کھڑا تھا، اور اسے مرنے پہ دنیا پوچھتی تھی، وہ زندہ تھا تو کس کے کام کا تھا، اسے مرنے پہ دنیا پوچھتی تھی، وہ زندہ تھا تو کس کے کام کا تھا،
ہم اپنی ذات سے باہر نہ نکلے، کوئی اندر سے ہم کو ڈھونڈتا تھا۔ ہم اپنی ذات سے باہر نہ نکلے، کوئی اندر سے ہم کو ڈھونڈتا تھا۔ اور شعر دیکھیے کہ دلوں میں پتھروں کی سختیاں تھیں، دلوں میں پتھروں کی سختیاں تھیں، لبوں پہ پھول سا لہجہ سجا تھا۔ دلوں میں پتھروں کی سختیاں تھیں، لبوں پہ پھول سا لہجہ سجا تھا، اور پرندہ بالوں پر رکھتے ہوئے بھی زمین کی قید میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جمیل انسان کی حالت دیکھ کر میں، جمیل انسان کی حالت دیکھ کر میں پلک سے روح تک بھیگا ہوا تھا۔ فرشتوں نے جسے سجدہ کیا تھا وہ کل فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا تھا۔ اسی وطن کے حوالے سے ایک نظم، اس کا عنوان ہے لفظ پر رکھتے ہیں، جو اس کتاب پہ چھپی، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا ہے، سمندروں کے حوالے کیے کئی پیغام، سمندروں کے حوالے کیے کئی پیغام، ہوا کے دوش پہ شاید وطن پہنچ جاتے۔ ہوا کو قوت گویائی کب میسر ہے، یہ چاند اور ستارے تو گنگ ہیں کب سے۔ بلندیوں پہ ابابیل پہ ہمیں پرواز، کبھی تو چھت پہ اتر کر سوال پوچھیں گے، وطن سے میری جدائی کا حال پوچھیں گے۔ ہوا کی پیٹھ وطن کا، ہوا کی پیٹھ میرے خط کا بار اٹھا نہ سکی، کوئی بھی لہر سندیسہ ہمیں سنا نہ سکی۔ اور ہر ایک خط کئی سرحد عبور کرتا ہے، ہر ایک خط میری دنیا میں نور کرتا ہے، ہر ایک لفظ میں پنہا گئی رتوں کی مہک، ہر ایک لفظ جدائی کو دور کرتا ہے۔ سمندروں کے حوالے کیے کئی پیغام، ہوا کے دوش پہ شاید وطن پہنچ جاتے۔ سنانا باقی ہے، میں یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یا تو آپ لوگ داد دیں یا انہیں اجازت دیں۔ نہیں، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سن ہو کے سنی ہو میں صاحب صدر کی اس بات کی قدر کرتا ہوں، اور صاف ظاہر ہے کہ آپ داد دے کے تھک چکے ہیں، مزید اس کے ساتھ تو ہے نہیں۔ اصل میں ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب آخر میں نمبر آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ ہوا کے ہاتھ پرندوں کے پر نہیں آتے۔ مطلب دیکھیے، ہوا کے ہاتھ پرندوں کے پر نہیں آتے، نکل گئے جو وطن سے وہ گھر نہیں آتے۔ ہوا کے ہاتھ پرندوں کے پر نہیں آتے، نکل گئے جو وطن سے وہ گھر نہیں آتے۔ اور عرض کیا ہے کہ یہاں پہ دھوپ سے چھاؤں گلے نہیں ملتی، یہاں پہ دھوپ سے چھاؤں گلے نہیں ملتی، یہ راہ زیست ہے اس میں شجر نہیں آتی۔ یہاں پہ دھوپ سے چھاؤں گلے نہیں ملتی، یہ راہ زیست ہے اس میں شجر نہیں آتے۔ اور گھرا ہوا ہے ہر ایک شخص ان جگہوں میں، مگر کسی بھی چہرے پہ دھبے نظر نہیں آتے۔ گھرا ہوا ہے ہر ایک شخص ان جگہوں میں، مگر کسی بھی چہرے پہ دھبے نظر نہیں آتے۔ اور جہاں پہ امن کے دائی سلیب لے کے چلیں، وہاں پہ خون کے چھینٹے نظر نہیں آتے۔ جہاں پہ امن کے دائی سلیب لے کے چلیں، وہاں پہ خون کے چھینٹے نظر نہیں آتے۔ اور عرض کیا ہے کہ جڑوں میں کھوکھلا پن ہو تو ناتواں ہے وجود، جڑوں میں کھوکھلا پن ہو تو ناتواں ہے وجود،
शजर न फूले फले तो समर नहीं आते, शजर न फूले फले तो समर नहीं आते। मकता देखिए कि वतन के ख्वाब हमें दूर ले उड़े हैं जमील, वतन के ख्वाब हमें दूर ले उड़े हैं जमील, घरों को लौट के हम रात भर नहीं आते। हम लोगों का बहुत ही खूबसूरती से आप लोग सुन रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। हमारे सदर मोहतरम ने याद दिलाया बीच में दाद के हवाले से, तो पुरजोश तालियों में मैं इस्तेमाल करना चाहूँगी। हाज़रीन अब मुतारिफ हैं ऐसे अजीज़ माफ़ मेहमान खुसूसी हमारे, जिनके बारे में मैं कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले माज़रत करना चाहूँगी कि अगर मैं कोई गलती कर जाऊँ तो उसे वो दरगुजर करें। नॉर्थ अमेरिका क्या पूरी दुनिया में, मौजूदा दुनिया में इनसे बढ़कर इस वक्त कोई और अदबी शख्सियत बिला मुबालगा हयात नहीं। 61 किताबों के मुसन्निफ हैं। बज़्म उर्दू के कई शायरों में बाहैसियत उस्ताद शायर शिरकत होते रहे हैं, करते रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया में शागिर्द मौजूद हैं। डैलस के कई शोरा इनसे मुतफ़िज़ हो चुके हैं, मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उर्दू भर की दावत पर हमारे मुशायरे में शरीक हो रहे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। पेश करने की सादत हासिल करती हूँ और ओक्लाहोमा टल्सा से तशरीफ लाए हुए जनाब उस्ताद कमर नकवी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि शायराना शान इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमान शायर का। आप सबकी पुरजोश तालियों में कमर नकवी साहब को आए हैं अपने कलाम पेश करने के लिए। ये आदाब महफिल और आदाब नज़र भी होता है। हमारे मुर्शिद हैं, पीर हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं ये ज़्यादती करूं, उनके बाद पढ़ूं। मेरी गुजारिश है कि नकवी साहब तशरीफ़ रखें और मैं इनसे पहले, मैं बहुत बच्चा हूँ शेर व अदब में, तो आप मेरी गुजारिश है। मेरा नाम यूनुस एजाज है। वो तायर जिसके सीने में दिले आज़ाद होता है, वो तायर जिसके सीने में दिले आज़ाद होता है, वहीं जाकर चहकता है जहाँ सयाद होता है। और चमन के गोशे गोशे में जो दाने फेंक जाता है, चमन वालों वो अंदाता नहीं सयाद होता है। दिल कभी खाइफ है सरमस्ती उफ्ताद नहीं, दिल कभी खाइफ है सरमस्ती उफ्ताद नहीं। वो चमन क्या है जहाँ पंजाए सयाद नहीं। और किसने आगाज किया इश्क के अफसाने का, किसने आगाज किया इश्क के अफसाने का, आप ही याद दिलाएं मुझे कुछ याद नहीं। गज़ल के अशार अर्ज़ करता हूँ, नई गज़ल है। उम्मीद से सदर इजाज़त है, इजाज़त है सर, उम्मीद से यूं हल्का विजदान भरा है, उम्मीद से यूं हल्का विजदान भरा है। हर नक्श में 100 रूप का इम्कान भरा है, हर नक्श में 100 रूप का इम्कान भरा है। या उनको मोहब्बत की कुछ आदत ही नहीं थी, या उनको मोहब्बत की कुछ आदत ही नहीं थी, या मेरे ही जज्बात में ही जान भरा है। और एक शौक के वादों ने सजा रखा है दिल को, एक शौक के वादों ने सजा रखा है दिल को। सूखी हुई यादों से ये गुलदान भरा है। और इजहार का मिलता है कहाँ वक्त किसी को, इजहार का मिलता है कहाँ वक्त किसी को। सूखी और कहने को तो हर रूह में तूफान भरा है। और आंखें हैं उचटती सी हुई नींद का मरघट, आंखें हैं
उचटती सी हुई नींद का मरघट, हर ख्वाब में टूटा हुआ सामान भरा है, और उस खाक से उभरेंगे कई मुस्तफा जैदी, उस खाक से उभरेंगे कई मुस्तफा जैदी, सब चाहने वालों ही से मुल्तान भरा है। और नाकाम मोहब्बत में पिटे हम भी कई बार, नाकाम मोहब्बत में पिटे हम भी कई बार, हमने भी लड़कपन से ये तावान भरा है। और तेरा मिलना दुआ पे छोड़ दिया, तेरा मिलना दुआ पे छोड़ दिया, हमने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। और मेरा पैराया इबादत दे, मेरा पैराया इबादत दे, सर ही उस नक्शे पा पे छोड़ दिया। और तुम जवां भी थे खूबसूरत भी, तुम जवां भी थे खूबसूरत भी, इश्क फिर किस बिना पे छोड़ दिया, इश्क फिर किस बिना पे छोड़ दिया। और रोशनी की बनाए रख जंजीर, रोशनी की बनाए रख जंजीर, फिर जलाकर हवा पे छोड़ दिया। तेरा मिलना दुआ पे छोड़ दिया। और आखिरी एक शेर सुनाता हूँ, दूसरों के लिए अज़ान देना, दूसरों के लिए अज़ान देना, अपने कानों में उंगलियां देना। बहुत बहुत एक शेर है उसमें, एक शेर है सिर्फ चुटकी, मेरी नई किताब का नाम भी यही है। चुटकी तो एक धूप की उसने उधार ली, मेरे खुद से रोशनी सारी उतार ली। वाह। और ये इस गज़ल के 4 शेर से भी सुनिए। मौसम पे बहार, मैं पाकिस्तान में जश्न बहारा के OTP से मुशायरा पढ़ के आया हूँ, वहाँ ये गज़ल पेश की थी। मौसम पे रंगो बू का इजारा है आजकल, मौसम पे रंगो बू का इजारा है आजकल, घूंघट कली कली ने संवारा है आजकल। और अंगड़ाइयों की लोच में बाहों ने डूब कर, अंगड़ाइयों की लोच में बाहों ने डूब कर, कुछ सोहबतों को फिर से पुकारा है आजकल। और तस्वीर हुस्न इश्क मुकम्मल है इन दिनों, तस्वीर हुस्न इश्क मुकम्मल है इन दिनों, इस दिल को उसके दिल में उतारा है आजकल। रहता है हम रकाब मेरे चांद रात भर, मेरे जलौ में सुबह का तारा है आजकल। और पहन उतर रही हैं मज़ामी की आयतें, रहने नज़र को दिल से संवारा है आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ उस्ताद मोहतरम जगत उस्ताद जनाब कमर नकवी साहब को तशरीफ लाएं और हमें भरपूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उर्दू घर की तरक्की मेरे पेश नज़र है, इसलिए कि मैं डॉक्टर आमिर सुलेमान ने एक दफ़ा और मुझको एजाज़ बख्शा था कि मैं उर्दू घर की एक तकरीब में शरीक हुआ।
جو میرے لیے بہت خوشی کا باعث تھی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو گھر نے کتنی ترقی کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کی سربراہی میں اسی طرح نہ صرف اردو گھر ترقی کرے گا بلکہ اردو بھی ترقی کرتی رہے گی. یونس اعجاز صاحب نے مجھ کو شرمندہ کیا اس لیے کہ ان کی پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو شخص پڑھتا ہے وہ اپنی جگہ اپنا کلام پیش کرتا ہے. راجیو چکرورتی نے اتنی اچھی غزلیں سنائیں اور اس میں فارسی کے بھی 2 شعر سنائے. پتہ نہیں یہ فارسی کے سکھائے نہیں. لیکن بہرحال بہت اچھی غزلیں سنائیں. عرفان سید بہت اچھا کہتے ہیں نوجوانوں میں. اور میں نے ان سے بھی کہا کہ ان کو غلط مقام پہ پڑھا دیا گیا. ان کا مقام وہ نہیں تھا, بعد میں پڑھنا چاہیے تھا. تو میں ایک انگلش کی چھوٹی سی پویم 4 لائنوں کی ہے اور اس کا اردو ترجمہ. انگلش پویم بھی میری ہی ہے اور ترجمہ تو ظاہر ہے میری کہ I think I know the meaning of hate. I think I know the meaning of hate. That for destruction, ice is also great. I think I know the meaning of hate. That for destruction, ice is also great. اور مختصر سی نظم 5 لائنوں کی کہ میں جانتا ہوں, عرفان صاحب سے میں جانتا ہوں کہ میں تنفر کی اصلیت کو سمجھ گیا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں تنفر کی اصلیت کو سمجھ گیا ہوں. تباہیوں کے لیے جہاں میں ہے برف بھی ایک قوی ذریعہ. تباہیوں کے لیے جہاں میں برف بھی ایک قوی ذریعہ. اور ایک قطعہ ملاحظہ کیجیے شاہ علی کہ ایک طرزِ خیال اوڑھے ہے. منظور صاحب ایک طرز میں خیال اوڑھے ہے, دلکشی کا جمال اوڑھے ہے. اور ٹوٹ کر ہو نہ جائے یہ اوڑیاں, پھول خوشبو کی شال اوڑھے ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرز میں خیال اوڑھے ہے, واہ 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 واہ, دلکشی کا جمال اوڑھے ہے. واہ 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 واہ, ٹوٹ کر ہو نہ جائے یہ اوڑیاں, پھول خوشبو کی شال اوڑھے. کلاسک کلاسک. ایک ثلاثی ملاحظہ کیجیے کہ کسی نے چہرے کے بارے میں کہا تھا, آپ نے کہا چہرہ چہرہ عجب فسانہ ہے. ثلاثی چہرہ چہرہ عجب فسانہ ہے, غور سے نقوش کو دیکھو, زندگی ایک نگار خانہ. چہرہ چہرہ عجب فسانہ ہے, غور سے ان نقوش کو دیکھو, زندگی ایک نگار خانہ ہے. اور ایک فرحان تم سن چکے ہو, کوئی بدلے یہ قاعدہ کیسے,
کوئی بدلے یہ قاعدہ کیسے جس سے سارا بدن سلگ اٹھے، ایسی بارش کا فائدہ بھی کیا؟ کوئی بدلے یہ قاعدہ بھی کیا جس سے سارا بدن سلگ اٹھے، ایسی بارش کا فائدہ بھی کیا؟ کہ اسی سروے کشیدہ کو چمن پہنا دیا ہے، اسی سروے کشیدہ کو چمن پہنا دیا ہے اور حسین الفاظ سے رنگ سخن پہنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سروے کشیدہ کو چمن پہنا دیا ہے، حسین الفاظ سے رنگ سخن پہنا دیا ہے، اور بہت دشوار ہے مفہوم ہستی کا سمجھنا، بہت دشوار، بہت دشوار ہے مفہوم ہستی کا سمجھنا، وہی جس کو زبردستی بدن پہنا دیا جاتا ہے۔ بہت دشوار ہے مفہوم ہستی کا سمجھنا، وہی جس کو زبردستی بدن پہنا دیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو انسان اسے اغوا ہی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو انسان اسے اغوا ہی کر لے، زمین کو اس لیے چرخے کہن پہنا دیا، کہیں ایسا نہ ہو انسان اسے اغوا ہی کر لے، زمین کو اس لیے چرخے کہن پہنا دیا ہے۔ کیا تخیل پرواز ہے، سبحان اللہ۔ رہا تھا نقش بند اب تک یہ ایک سادہ تخیل، رہا تھا نقش بند اب تک یہ ایک سادہ تخیل، اسے میں نے لباس فکر و فن پہنا دیا، سبحان اللہ۔ رہا تھا نقش بند اب تک یہ ایک سادہ تخیل، اسے میں نے لباس فکر و فن پہنا دیا ہے۔ ایک غزل ترنم سے ارشاد علی حضور عطا ہو کہ خوشبو ابھی جو پھول سے نکلی کہاں گئی، خوشبو ابھی جو پھول سے نکلی کہاں گئی، خوشبو ابھی جو پھول سے نکلی کہاں گئی، قربان ہو رہی تھی وہ تتلی کہاں گئی، قربان ہو رہی تھی وہ تتلی کہاں گئی، سبحان اللہ۔ خوشبو ابھی جو پھول سے نکلی کہاں گئی، اللہ اکبر۔ قربان ہو رہی تھی وہ تتلی کہاں گئی، اس لیے جلانے کے لیے اب کچھ نہیں رہا، جلانے کے لیے اب کچھ نہیں رہا، اتنی چمک رہی تھی جو بجلی کہاں گئی،
اتنی چمک رہی تھی جو بجلی کہاں گئی. اب لکھنؤ کا رنگ لب و زلف میں نہیں. اب لکھنؤ کا رنگ لب و زلف میں نہیں. وہ جو کبھی تھی میر کی دلی کہاں گئی؟ اب لکھنؤ کا رنگ لب و زلف میں نہیں. شاہکار کلام ہے صاحب. وہ جو کبھی میر کی دلی کہاں گئی. اور دیکھیے یہ ایک خیال شاید کسی نے نہ سوچا ہو کہ وہ نازنی بنی ہوئی بیٹھی ہے سامنے. وہ نازنی بنی ہوئی بیٹھی ہے سامنے. میں ڈھونڈتا رہا میری پسلی کہاں گئی. وہ نازنی بنی ہوئی بیٹھی ہے سامنے. میں ڈھونڈتا رہا میری پسری کہاں. کیا خیال آ رہا ہے. میں ڈھونڈتا رہا میری پسری کہاں گئی. آپ دیکھیے بڑا رنگین شعر ہے صاحب. بجلی کا قافیہ. واہ. رکنے کے واسطے بھی کوئی تو بہانہ ہو. رکنے کے واسطے بھی کوئی تو بہانہ ہو. رستہ جو کاٹتی ہے وہ بجلی کہاں گئی. کیا جستجو ہے صاحب. رستہ جو کاٹتی ہے وہ بلی کہاں گئی. حضور کیا جستجو ہے. رکنے کے واسطے بھی کوئی تو بہانہ ہو. رستہ جو کاٹتی ہے وہ بلی کہاں گئی. رستہ جو کاٹتی ہے وہ بلی کہاں گئی. سنیے کہ تازہ کھلی کلی تو نہ کر ناز اس قدر. تازہ کھلی کلی تو نہ کر ناز اس قدر. کل زینت چمن کو جو نکلی کہاں گئی. کل زینت چمن کو جو نکلی کہاں گئی. ہے نقش بند زیست میں یہ کیسا ارتقا. ہے نقش بند زیست میں یہ کیسا ارتقا. نقلی رہ گئی ہے وہ اصلی کہاں گئی. نقلی رہ گئی ہے وہ اصلی کہاں گئی. اور سننا ہے حضور عطا ہو.
بات یہ ہے کہ شاعر کے جذبات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور وہ غزل میں صرف اشارتاً ہی بیان کیا جا سکتا، تفصیل اس کی ممکن نہیں ہوئی، اس لیے تفصیل الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ذکر سفر جس سے مکمل ہو وہی نقشہ نہیں بنتا، یہ الفاظ آپ نہیں دے سکتے۔ سفر جس سے مکمل ہو وہی نقشہ نہیں بنتا، اور کبھی منزل نہیں بنتی، کبھی رستہ نہیں بنتا، کبھی منزل نہیں بنتی، کبھی رستہ نہیں بنتا۔ اور مصور نے نہ جانے کتنی کی ہوگی عرق ریزی، مصور نے نہ جانے کتنی کی ہوگی عرق ریزی، قلم کی ایک جنبش سے کوئی جلوہ نہیں بنتا، قلم کی ایک جنبش سے، اور بہت سی عرضیاں لکھی کئی مضمون بنائے ہیں، جو سارا مدعا کہہ دے وہی جملہ نہیں بنتا، جو سارا مدعا کہہ دے وہی جملہ نہیں بنتا۔ اور آخری شعر ہے کہ بڑی قربانیاں طرفین کو درکار ہوتی ہیں، بڑی قربانیاں طرفین کو درکار ہوتی ہیں، بآسانی تو دنیا میں کوئی اپنا نہیں بنتا۔ بزم اردو کی جانب بزم اردو گھر کی جانب سے ہم ڈاکٹر عامر سلیمان میرے خیال میں کچھ کہنا چاہیں کہ شاید شکریہ ادا کریں گے، اور سب سے زیادہ شکریہ ہماری شازیہ خان کا ہے کہ انہوں نے اس مشاعرے کو اپنے آپ کی خدمت کیا، اور ہم نے محسوس کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو اختتام تک پہنچایا ہمارے لیے بڑی یعنی کہ خوش، بہت ہی یعنی کہ ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں، ان کا وقت اور ان کا چیز بے لوسی سے کیا ہے، کچھ اس میں کوئی تو ہماری، اور ڈاکٹر صاحب آگے کچھ فرمائیں اس کو کنکلوڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ محمد قاضی صاحب، آپ سب لوگ سخن فہم ہیں، تو شکریہ تو ایک تھوڑی رسمی سی بات ہے، جو لوگ یہاں آئے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر قاسم جلالی صاحب کا، ہمارے صاحب کا، صاحب کا، زورا چشتی کا، اور خاص طور پر راجیو چکرورتی کا کہ اس نے مجھے یاد پہنچ نہیں جائے گا، ہم نے ماننے کے وہ آ رہے ہیں، تو شکر ہے کہ آپ آئے، اور آپ سب کا۔ اور جاتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں 2 شعر پڑھوں گا،
और उसके बाद मैं आपको जरा थोड़ा सा सोचने के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। पहला शेर है कि खोल कर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में, खोल कर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में, आने वाले दौर की हल्की सी एक तस्वीर देख। और दूसरा भी इकबाल का शेर है, फिर मैं जब्त पैदा करके छोड़ दूंगा। रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हर्फो सौत, मारकाए फन की है खून जिगर से नमूद। अदीब के ऊपर, फनकार के ऊपर एक बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि इस तरह इकबाल ने कहा ये घड़ी महशर की है, तू अर्शाए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। एक लोग कहते हैं और कई किताबों में लिखा हुआ है, कोलंबस की तारीख में लिखा हुआ है, कोलंबस ने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि एक मस्जिद थी जब कोलंबस अमेरिका आया, उसकी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन थी और उसके अंदर वो कहते हैं कि उसको वहम पड़ा है क्योंकि उसने स्पेन में बहुत सारी मस्जिदें देखी थी, तो उसके जो मल्लाहों ने देखा है अमेरिका में एक मस्जिद। और कीजिए एक लम्हे के लिए कि अगर उस मस्जिद में वो मस्जिद वाकई थी और उसमें एक फनकार था और वो एक गार में बैठ के सिर्फ 1500 पत्थरों पे लफ्ज अल्लाह लिख देता और कुछ ना करता, तो आज अमेरिका की हिस्ट्री हमारे लिए कितनी मुख्तलिफ थी। फनकार का एक छोटा है, इस पर गौर कीजिए, अगर अमेरिका में 1500 पत्थर होते जिनको टाइम और डेट किया जाता और पता चलता है कि मुसलमान यहाँ पहले पहुंच गए थे, तो आज हमें कितना फख्र। जो खूने जिगर है, जो फन है, ये वो वाहिद चीज है जो कि टाइम को ट्रेवर्स कर देती है। तो चाहे उर्दू घर हो, चाहे कोई और फन हो, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज क्या हो रहा है, हमको वाकई ये सोचना चाहिए कि 200 साल बाद जो हम करेंगे उसका क्या असर होगा। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो वाकई उन चीज़ों का असर 200 साल बाद नजर आएगा। तो मैं इस छोटी सी और वही वाली बात के खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में, आने वाले दौर की हल्की सी तस्वीर देख। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर सुलेमान, और आप तमाम सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके इखलाक का बेहद शुक्रिया, और ओमकार सिंह वाडगिल साहब बहुत शुक्रिया, मसूद गाजी साहब उर्दू घर का बेहद शुक्रिया कि मुझे निजामत के लिए आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, मुझे ये मौका दिया। मेरी गलतियों को दरगुजर करते हुए उर्दू घर की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आज की शाम को आप लोगों ने एक यादगार शाम बना दिया। बेहद शुक्रिया, नवाजिश।